جی السلام علیکم غلام علی صاحب. کیا میرا نام سید منصور الحسن ہے. جی آپ سے کچھ سوال کرنے تھے کرونا ویکسین کے بارے میں. جی بتائیں. حکم کریں. سر یہ کرونا ویکسین لگانے سے اس کا یہ بتائیں کہ لوگ کہتے ہیں جی دوبارہ کرونا نہیں ہوگا. اکثر لوگوں کو کرونا ہو گیا ہے ویکسین لگانے کی وجہ سے, تو اس کی وجہ بتائیں گے آپ پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ کرونا ویکسین جو ہے نا, اس کے لگانے سے نقصان نہیں ہوتا. اب کرونا ہو سکتا ہے, لیکن کرونا جب ہوگا تو اس کرونا ویکسین کی وجہ سے اینٹی باڈی اتنے بنے ہوں گے کہ وہ کرونا آپ کو اثر نہیں کرے گا, آپ کو زیادہ وہ تکلیف نہیں دے گا, لیکن وہ کرونا وہاں سے ہو کے نکل جائے گا. جس طرح پہلے پولیو ویکسین کے خلاف یا کچھ لوگوں نے مختلف لوگوں نے اس کے خلاف ایسی کمپین کی, لوگوں حالانکہ پولیو ٹیم پہ حملے ہوتے رہے ہیں, ابھی بھی ہوتے ہیں. مطلب کچھ ذہن ایسے ہیں جو کہ پولیو ویکسین کے بھی خلاف ہیں, حالانکہ پولیو دوسرے ممالک میں ختم ہو چکا ہے. پاکستان میں ہٹ قدمی کی وجہ سے کچھ لوگوں ایسے رد عمل کی وجہ سے پولیو ابھی تک پاکستان میں ختم نہیں ہوا. وہی اسی طرح یہ سیم یہ جو ہے کرونا کی ویکسین, اس پہ بھی لوگوں نے ڈس انفارمیشن پھیلا کے لوگوں کا ذہن خراب کیے. بہت سارے لوگ کہہ رہے نہیں لگوائیں, اس سے یہ ہو جائے گا. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں 2 سال میں کے بعد بندہ مر جائے گا. حالانکہ 2 منٹ کا نہیں پتا, 2 سیکنڈ کا بندے کا نہیں پتا. کیا پتا 2 سیکنڈ میں اور آپ نہ ہو, جان نکل جائے. موت کا تو کسی کو نہیں پتا. اپنی موت اگر کوئی مرتا ہے تو اس کو کرونا ویکسین میں ڈالنا, یہ میں سمجھتا ہوں اچھی چیز نہیں ہے. کرونا ویکسین لگانی چاہیے. ویکسین لگانے سے آپ کو جو کرونا سے نقصانات ہیں وہ نہیں ہوں گے, بلکہ یہ ہوگا اس کے اینٹی باڈی بنے ہوں گے, آپ ریلیف جلدی ملے گا اور آپ جلدی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے. اول تو کم ہی ویکسین لگے ہوئے جو ہیں ان کو کرونا کے چانسز کم ہیں. ان کیس اگر ہوتا بھی ہے تو اس سے جلدی ان کو نجات مل جائے گی. سر میں غلام علی صاحب یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جن کو یہ ویکسین لگی تھی ان کی بھی ڈیتھ ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, ڈاکٹروں نے خود کہا ہے کہ یہ کرونا کی وجہ سے مرا ہے. نہیں وہ کرونا کی وجہ سے تو نہیں, ویسے ان کے بعض لوگوں کو کچھ اور بیماری بھی ہوتی ہے تو کرونا میں وہ ساتھ ہو جاتا ہے. ویکسین کے باوجود اگر فوت ہوگا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ویکسین کی وجہ سے مرے. ویکسین یہ ڈس انفارمیشن ہے. ویکسین کی وجہ سے اپنی موت کو مرے اس کو ویکسین میں ڈالنا یہ غلط چیز ہے. میں نے نہیں سنا پاکستان میں کوئی ویکسین کے بعد کوئی, ویسے ہاں تھوڑی بہت طبیعت ویکسین جب لگتی ہے کوئی چکر وغیرہ اس طرح تھوڑی بعد میں ٹھیک ہوئے گا. میں ہارٹ پیشنٹ ہوں, 5 اسٹینٹ پڑے مجھے, لیکن مجھے کچھ نہیں ہوا. میں نے 2 ڈوز لگوائی. مجھے وہ سرٹیفکیٹ لائسنس بھی, وہ سرٹیفکیٹ جو وہ بھی ابھی میں نے وہ وہاں سے نادرا سے لے لینا. تو میں نہیں سمجھتا اس کو کوئی نقصان ہی لگوانی چاہیے. تمام لوگوں کو لگوانی چاہیے, نوجوانوں کو لگوانی چاہیے, بچوں کو لگوانا. اب تو سب کو لگ رہی ہے نا, اب تو بڑا ایزی سسٹم کر دیا. میں سمجھتا ہوں اپنے نزدیک تھی جو بھی سرکاری آپ کا اسپتال ہے وہاں, ہمارے خیال سے میں چھوٹی سی وہ اسپتال ہے سرکاری, وہ لگا رہے ہیں. ہمارے بنگش کالونی UC9 میں بیٹھے ہیں, وہ ویکسین لگا رہے ہیں. اب تو بڑی آسانی ہوگی, سب کو لگانی چاہیے اپنی صحت کے لیے, اس سے کرونا سے بچنے کے. سر یہ ابھی جو کراچی میں اتنے لوگ مر رہے ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے ویکسین لگوائی بھی تھی تو یہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, ڈاکٹروں نے خود بتایا ہے. دیکھیں آپ کیسے. السلام علیکم مصطفیٰ صاحب, کیا حال ہے؟ ابھی غلام علی صاحب نے اپنا موقع بتایا, آپ اب بتائیں. جی غلام علی صاحب کا موقع اپنی جگہ درست ہوگا, کیونکہ ظاہر بات ہے غلام علی صاحب جو اس ٹائم جو حکومت نے اس ٹائم اپنی ایک ویکسینیشن کی جو پالیسی شروع کی ہے, سختی سے اس پر عمل درآمد کروا رہی ہے. جیسے کہ سندھ گورنمنٹ نے بھی آپ کے سامنے انہوں نے سخت اقدامات کیے اور انہوں نے عوام الناس کو کہا کہ ان کی سمیں بلاک کر دیں گے, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو روک دیں گے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہاں پر ان کے ویکسینیشن سینٹر میں اتنی رش ہے کہ جیسے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کسی سین میں گھر میں آئے اور وہاں پر ٹکٹوں پہ لائن ہوتی ہے. سیم وہ پوزیشن ہے عوام کی. آپ دیکھیں کہ وہ ایک سم بند ہونے کی ڈر کی وجہ سے انہوں نے ویکسینیشن کروائی, جبکہ عوام ویکسینیشن نہیں کروا رہی تھی. اور جہاں تک ویکسینیشن کا تعلق ہے تو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ویکسینیشن ہے, یہ چیز کی گارنٹی نہیں ہے کہ ویکسینیشن کے بعد آپ کو کرونا نہیں ہوگا. کرونا بھی آپ کو ہوگا اور اس کرونا کے بعد آپ کو سیویئر قسم کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے, آپ وینٹیلیٹر میں بھی جا سکتے ہیں. یہ اس چیز کی گارنٹی نہیں ہے. ویکسینیشن کے بارے میں ہمارے وزیر صحت جو یاسمین راشد ہیں, انہوں نے بھی یہی انکشاف کیا تھا کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہیں. ہم اس کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ جن کی ویکسینیشن ہوگی تو ان کو کرونا نہیں ہوگا. میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں, مثال جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کو آپ دیکھ لیں, اور جسٹس محسن حسن کیانی صاحب ہیں ہائی کورٹ کے جج, ان کو دیکھ لیں. ہائی کورٹ کا عملہ ہے, ان لوگوں نے اپنی ویکسینیشن 3 مہینے پہلے کروا لی, اس کے باوجود ان کو کرونا وائرس ہوا ہے. دیکھیں جن لوگوں کے اندر بیماری ڈیزیز ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہیں, کوئی بلڈ پریشر کے پیشنٹ ہیں یا ڈائبٹیک کے پیشنٹ ہیں,
اگر ان کو کرونا وائرس ان کی باڈی میں داخل ہوتا ہے تو اس میں ہم اس کو گارنٹی نہیں دے سکتے کہ یہ ویکسینیشن ان کو بچا لے گی. اور یہ ویکسینیشن کا جو مقصد ہے یہ انسان کے باڈی میں امیونٹی سسٹم کو بڑھاتی ہے. جب یہ بڑھاتی ہے تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, 1 سال 1.5 سال 2 سال, اس کے بعد انسان کی باڈی جو ہوتی ہے وہ اپنے اصل جو ہے نا اس کی پوزیشن میں آ جاتی ہے. آپ اینٹی بایوٹک جو لیتے ہیں وہ یہ اینٹی بایوٹک ہے جس کو انہوں نے ایک طریقے سے انجیکٹ کر دیا, انجیکشن کے ذریعے آپ کی باڈی میں داخل کر دیا. تو لہٰذا ٹھیک ہے جو لوگ لگاتے ہیں وہ لگا سکتے ہیں, لیکن میں حکومت جو ہے وہ اس پر حکومت عوام کے حقوق کو سرو نہیں کر سکتی. اگر تنخواہیں روکنی ہیں, لوگوں کی آپ نے سمیں بلاک کرنی ہے, پینشن روکنی ہے, تو حکومت کو چاہیے سب سے پہلے اس پر قانون سازی کرے. سب سے پہلے جو پارلیمنٹیرین ہیں اس کو اس پر عمل درآمد کروائیں. ہمارے کئی پارلیمنٹیرین جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی, آپ ان کی ویکسینیشن کروائیں, اس کے بعد آپ اس کو قانون سازی کریں. قانون سازی کے بعد یہ پنشمنٹ دے سکتے ہیں آپ, ادروائز آپ عوام کو جو ہے نا زبردستی نہیں لگوا سکتے. اچھا, یہ جو اپنا غلام علی صاحب نے مصطفیٰ صاحب کہا ہے کہ نا ویکسین لگوانا ضروری ہے, اس کے بارے میں لیکن میں نے آپ کو پہلے عرض کیا غلام علی صاحب کا موقف اپنی جگہ, وہ میں ان کا موقف بھی درست ہے. میں غلام علی صاحب کے موقف کو جو ہے نا میں اس کی جو ہے نا تردید نہیں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, انہوں نے اپنے طور پہ جو بات کی ان کی بات بھی درست ہے, میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا. اوکے جی, تھینک یو. سید منصور الحسن, روزنامہ میٹرو واچ کیمرہ مین.